الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین اکرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و من والہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى، اپنے صدقات کو احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر باطل مت کرو، ضائع مت کرو۔ جب بندہ کوئی چیز، کوئی عمل کرتا ہے، خصوصاً صدقات کے لائن سے، عطیات کے لائن سے، امداد کے لائن سے، تو اسے اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ میرے ان عطیات سے، امداد سے، میرے ان صدقات سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، میں کسی کو جتاؤں نہ، بتاؤں نہ، دکھاؤں نہ، چرچا کرتا نہ پھروں۔ میرا یہ عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، رازدارانہ ہو۔ دکھاوا ہوگا، تشہیر ہوگی، پبلکسٹی ہوگی، لوگوں میں چرچا ہوگا، تو صدقہ کیا ہوا وہ اجر ضائع ہو جائے گا، اور مستحق کی، ضرورت مند کی دل آزاری الگ، اس دل آزاری کا گناہ الگ۔ اکابرین امت نے اس بابت ہماری بہت اچھی رہنمائی کی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات مشہور ہے کہ جس بندے نے حضرت سے قرض لیا، جب واپسی کے لیے اس نے بلایا تو اس کے گھر کے سائے کو تک آپ نے اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں فرمایا، اور چلچلاتی دھوپ میں یہ کہہ کر کھڑے رہے کہ اگر اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا رہوں گا تو میرے دل کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ میں نے اسے قرض دیا ہے اور میں اس کے دیوار کے سائے سے بھی فائدہ اٹھاؤں۔ للہ کیا جانے والا عمل ایسا ہی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کا معمول تھا، جب انہیں کوئی چیز کسی کو دینی ہوتی تو وہ خریدتے، اس کی گھڑی بناتے، جن صاحب کو دینی ہوتی ان کے دروازے پر رکھ کر ایک چٹھ لکھ کر رکھ دیتے کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ کون رکھ کے گیا، کس نے دیا، کچھ پتہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کوفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اکثر جایا کرتے تھے۔ راستے میں حضرت کا قیام ایک ہوٹل میں رہا کرتا تھا، ایک نوجوان آپ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس نوجوان کی خدمت کرنا حضرت کو بہت زیادہ خوشی پہنچاتا تھا۔ ایک مرتبہ کرتے ہوئے اس ہوٹل میں رکے، دیکھا وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا ہے۔ لوگوں سے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس نے کسی سے رقم لے رکھی تھی، جس سے لی تھی اس نے ایک ڈیٹ دی تھی کہ اس ڈیٹ تک رقم پہنچا دو، وہ پہنچا نہیں سکا۔ پولیس والوں کو شکایت کرائی گئی، پولیس والے اسے لے گئے اور لاک اپ میں بند کر دیا۔ حضرت پولیس اسٹیشن پہنچے، پولیس والوں سے معلوم کیا کیا ماجرا ہے، تو کہا کہ فلاں کی رقم لی ہوئی ہے، وعدے پر ادا نہیں ہوئی ہے، اس لیے اسے لاک اپ میں بند کیا گیا ہے۔
یہ خود دے دے، اس کا کوئی رشتے۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے وہ رقم میں دے دیتا ہوں، لیکن میری ایک کنڈیشن ہے کہ میرا نام ظاہر نہ کیا جائے۔ ان پولیس والوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کیا سروکار، ہمیں تو رقم چاہیے، رقم مل جائے گی، حق والوں کو حق مل جائے گا، یہ ریلیز ہو جائے گا، آزاد ہو جائے گا۔ حضرت نے رقم دی اور چل دیے، کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بندہ آزاد ہو گیا۔ بعد میں حضرت کا بہت ساری مرتبہ وہاں جانا ہوا، ہوتا رہا۔ وہ نوجوان بار بار حضرت سے کہتا رہا کہ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا، چاہ کر بھی رقم ادا نہیں کر پا رہا تھا، کسی اللہ کے بندے نے میری طرف سے اسے ادا کر دیا، میں آزاد ہو گیا۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے۔ حضرت ہمیشہ سنتے رہے لیکن کبھی ظاہر نہیں کیا کہ وہ رقم میں نے دی تھی۔ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا تو ان پولیس والوں نے اس نوجوان سے بتایا کہ تیری رقم عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے عطا کی تھی۔ یہ تھے کھرے لوگ، مخلص لوگ، جو اپنی زندگی کے اعمال، زندگی کے کام اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بہت نازک بدن، نازک مزاج آدمی تھے۔ جب ان کا وصال ہوا تو نہلانے والوں نے ان کے مونڈھے پر سیاہ نشان دیکھے۔ گھر والوں سے دریافت کیا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، ہم نہیں جانتے نشان کس چیز کا ہے۔ چنانچہ حضرت نہلائے گئے، کفنائے گئے، دفنائے گئے۔ 8 روز بیت جانے کے بعد اس بستی سے جہاں حضرت رہتے تھے، سینئر سٹیزن لوگ، بوڑھے لوگ، ہینڈی کیپ لوگ یہ چلاتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے کہ وہ کہاں گیا جو رات کو ہم۔ اب راز ظاہر ہوا کہ حضرت کا ایک مشق تھا جس میں حضرت ان لوگوں کے بھرا کرتے تھے جو سینئر سٹیزن ہیں، معذور ہیں، ہینڈی کیپ ہیں۔ گھر والوں کو تک اس عمل کا پتہ نہیں تھا۔ یہ ہے رازدارانہ عمل۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں ہمارے زندگی کے چند اعمال ایسے رازدارانہ ہونے چاہیے جس کا ہمیں اور ہمارے رب کو پتہ ہو، کوئی تیسرا نہ جانتا ہو۔ اس کے برخلاف ہم دیکھ رہے ہیں تالا بند دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ بہت سارے ضرورت مند لوگ ہیں، روز کمانے کھانے والے لوگ ہیں جن کے گھر راشن نہیں، ضرورتوں کا سامان نہیں۔ بڑی بڑی مقدار میں الحمدللہ کام ہو رہا ہے، لوگ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ضرورت مندوں کے گھر جا رہے ہیں، راشن پہنچایا جا رہا ہے، کا سامان مہیا کرایا جا رہا ہے، لیکن یہ سب تشہیر کے ساتھ ہو رہا ہے، دکھلاوے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی کو کسی نے کہا ہے راشن تھما دیا کہ سیلفی کے ساتھ ساتھ جو مرنے لگا بھوک سے غیرت سے مر گیا۔ ضرورت مندوں کی غیرت کو ٹھیس پہنچا کر یہ عمل کیا جائے گا تو لازمی بات ہے اجر غارت ہو جائے گا، اجر غارت ہو جائے گا، نیکی نہیں ملے گی، کیونکہ آپ نے ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کیا اور اس میں دکھلاوے والا عمل، تشہیر والا عمل، سیلفی والا عمل ڈال کر اس کے اجر کو ضائع کر دیا۔ اس لیے ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کی غیرت کو ٹھیس نہ پہنچے، کسی کی غیرت کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، ہم اپنی زندگی کے اعمال کو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے بن جائیں، وہ لوگوں کو دکھانے اور بتانے کے لیے اور جتانے کے لیے نہ ہو۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.